بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الآیہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ معزز سامعین، میں بغیر کسی تمہید کے سیدھا اپنی بات پہ آتا ہوں کہ یہ محرم الحرام میں ہمارے یہاں بہت ساری باتیں صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں، خاص طور پہ بعض مجالس کی آڑ میں بہت سارے لوگ وہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، صحابہ اور اہل بیت کو اور ان کے تعلقات کو سمجھنے کے لیے سب سے بنیادی بات ہے اللہ کا قرآن۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کو جس لکھی ہوئی چیز پر سب سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور پھر اس کے بعد تاریخ ہے، اور تاریخ ایسی چیز ہے کہ اس کو ہم مانیں یا نہ مانیں اس کا ہمارے ایمان پر کوئی اثر نہیں ہے۔ قرآن پاک صحابہ کے بارے میں کہتا ہے، یہ صحابہ اور اہل بیت جو دور نبوی میں ہیں تو یہ تو ظاہر ہے سارے کے سارے درجہ صحابیت پر فائز ہیں۔ حضور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو حضور کے ساتھ ہیں۔ اب معہ کے اندر تمام کے تمام صحابہ کرام، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے آخری صحابی یا کہہ لیجئے جناب وحشی ابن حرب تک، تمام کے تمام لوگ اس بات میں شامل ہیں۔ ان تمام کی صفات قرآن نے کچھ ذکر کی ہیں۔ اشداء علی الکفار، کہ یہ کفار کے معاملے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، اور یہ آپس میں رحم دل ہیں، محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں۔ اب یہ قرآنی آیت ہے، اس قرآنی آیت کی روشنی میں ہم نے اب چیزوں کو دیکھنا ہے کہ جو چیزیں جو تاریخی روایات یا بعض وہ روایات جو احادیث کی کتب میں منقول ہیں، اگر وہ روایات قرآن کی اس کسوٹی کے عین مطابق نظر آتی ہیں تو پھر ہم ان کو قبول کر لیں گے، اور اگر کوئی روایت ایسی ہے جو ہمیں قرآن کی اس کسوٹی سے ہٹی ہوئی نظر آتی ہے تو پھر ہم اس کو قطعاً قبول نہیں کریں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور اس کے مقابلے میں ایک تاریخی روایت ہے، تو یہ حدیث جو ہے یہ کسوٹی ہے اس تاریخ کے لیے کہ اگر وہ تاریخی روایت حدیث کے مطابق ہے تو اس کو قبول کیا جائے گا، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو اس کو دیوار پر دے مارا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ کرام کی جو صفات قرآن کریم نے بیان کی ہیں وہ ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ اللہ نے عصیان کو، کفر کو، فسق کو تم سے دور کر دیا ہے۔ اب یہ صحابہ کی بھی صفات ہیں، اہل بیت کی بھی صفات ہیں۔ اب اگر کوئی تاریخی روایت قرآن کے اس اصول کے خلاف ہے جو رحماء بینہم کو بیان کرتی ہے تو ہم اس روایت کو نہیں مانیں گے، اللہ کے قرآن کو مانیں گے۔ اب اس کے ذیل میں ہم صحابہ کرام کے جو تعلقات ہیں آپس میں، واقعہ کربلا سارے لوگ بیان کرتے ہیں، اس کے پس منظر میں جو واقعات تاریخ ہمیں بیان کرتی ہے، اور بہت سارے تحقیق کے نام پر خود ساختہ محقق جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے اور دوسری تیسری چیزوں کو بیٹھ پہ وہ صرف تحقیق کے نام پہ صحابہ کرام پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی شخص وہ قرآن کی روح سے ان واقعات کو لے کے چلنے کے لیے تیار نہیں کہ سب سے پہلے قرآن کو دیکھیں وہ کیا کہتا ہے، پھر نبی کے فرمان کو دیکھیں، پھر تاریخی روایات کو دیکھیں۔ یہ سیدھا تاریخی روایات کو اٹھا کے لے کے آتا ہے۔ میں نے جو تاریخی روایات پڑھی تو ان کو پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا خیر القرون قرنی، کہ سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے ساتھ جو ملا ہوا صحابہ کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے ساتھ ملا ہوا تابعین کا زمانہ۔ اگر تاریخ کے اوراق کو کھنگال کر دیکھیں تو یہ خیر القرون تو لگ ہی نہیں رہا، یہ تو شر القرون لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ خیر القرون ہے، اور تاریخی روایات کا جو پلندہ ہمارے سامنے ہے جس کے اندر کہا جا رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کو ممبر پر بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں اور دلوا رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر بیٹھ کے گالیاں دے رہے ہیں اور دلوا رہے ہیں، یہ کہاں کا خیر القرون ہے؟ میرے اور آپ کے اس معاشرے میں، ہمارے دور میں، اگر کوئی شخص ممبر پر بیٹھ کے کسی کو گالی دے، کوئی سیاسی جلسہ بھی ہو نا، اس میں بھی اگر کوئی گالی دے تو لوگ اس کو کہتے ہیں یار
کس طرح کے تم ممبر پر بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، تم مائک ہاتھ میں پکڑ کے مجمع کے سامنے ان کے لیے اس طرح کے نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہو۔ یہ 1400 سال بعد کی نسل کا حال ہے کہ ممبر پر یہ بھی گالی برداشت نہیں کرتے، اور وہ جس کے لیے اللہ کے نبی گواہی دے رہے ہیں یہ خیر القرون ہے، خیر القرون قرنی، یہ بہترین زمانہ ہے اور اس زمانے کے لوگ بہترین لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں آنکھیں بند کر کے مان لیا کہ جی امیر معاویہ حضرت علی کو گالیاں دلواتے تھے اور حضرت علی امیر معاویہ کو گالیاں دلواتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندوں کچھ عقل سے، کچھ قرآن سے، کچھ حدیث سے تو سمجھو۔ اور وہ محقق بیٹھے ہوئے یہ سادہ لو مسلمانوں کے ایمانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں دھڑا دھڑ، اور ہم بھی ان کا شکار بنتے چلے جا رہے ہیں۔ واقعہ کربلا کے ذیل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ بہتان بازیاں کی گئی ہیں کہ جی انہوں نے کھڑے ہو کے وہاں ممبر پر خطبہ دیا اور انہوں نے صحابہ کرام کو، حسنین کریمین کو برا بھلا کہا۔ کمال یہ ہے کہ اسی تاریخ میں یہ روایت بھی ہے کہ حسنین کریمین نے جو معاہدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا، امیر معاویہ نے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی۔ اچھا، اب ایک صحابی رسول پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، ایک صحابی رسول پر جو کاتب وحی بھی رہے ہیں کہ جنہوں نے وعدے کی پاسداری نہیں کی۔ اچھا، ادھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ حضرت حسین کا اسی تاریخ کی کتاب میں البدایہ والنہایہ میں اور طبری وغیرہ میں وہ کہتے ہیں کہ ہر سال، یعنی جب حضرت امیر معاویہ سے 40 ہجری میں صلح ہوئی، اس کے بعد 50 ہجری تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک حیات رہے، ہر سال حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حسنین کریمین، یہ شہزادے، یہ ہر سال جایا کرتے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے شام۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 ہجری تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے جایا کرتے تھے۔ اب اس روایت کو کوئی بیان نہیں کرے گا، کوئی ذاکر بیان نہیں کرے گا، زبانیں گنگ ہوں گی ان کے بیان کرتے ہوئے، اور ہمارے بھی بعض مجلسی ملا اس طرح کریں گے، کوئی اس طرح کی روایت بیان نہیں کرے گا۔ تو میں آج یقین مانیے کہ میں ایموشنل ہو کے بیان کر رہا ہوں، میں تھک کے اور میں پریشان ہو کے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ کے لیے اپنے ایمانوں کو بچائیں، صحابہ کرام کے بارے میں کسی طرح کا نازیبا جملہ قطعاً برداشت نہ کریں، اس سے ہمارے ایمان پہ حرف آ جائے گا۔ اور یہاں یہ بڑی متفرق سی باتیں، یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے بے وقوف ہیں، انہوں نے تقابل شروع کر دیا یزید کا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ او خدا کے بندو، یزید اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تقابل ہے؟ حضرت حسین، وہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے، احب اللہ من احب حسین، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ حسین وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کندھوں پر سوار کیا۔ حسین وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، اپنی گھٹی دی جس میں حضور کا لعاب دہن تھا۔ یہ پہلی خوراک جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر میں گئی وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا۔ حسین وہ ہیں جن کے کان میں پہلی آواز میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان پڑی۔ یہ تقابل شروع کر دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے ساتھ۔ کہاں حضرت حسین کا عالی مرتبہ، کہاں وہ سیدہ شباب اہل الجنہ کے مصداق، کہاں ہما ریحانیہ من الدنیا کے مصداق۔ یہ اللہ کے نبی کے جنت کے پھول ہیں، دنیا کے پھول ہیں، حضور ان کو چوما کرتے، ان کو سونگا کرتے تھے، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور کہاں یزید؟ اب اٹھا کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور یزید کا تقابل شروع کر دیا۔ اللہ کے واسطے یار نہ کریں۔ جس چیز کے ساتھ ہمارے اعمال اور ہماری آخرت کا کوئی تعلق نہیں ہے، کم از کم اس چیز سے بحث نہ کریں۔ اگر وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، اگر قرآن و حدیث پورا فہم نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، تو علماء سے پوچھ لیجئے۔ ایک درس آج کے پوری یہ متفرق باتوں کا آخر میں خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ آپس میں رحم دل تھے۔ اب اگر تاریخی روایات یا کسی حدیث کی بھی کسی کتاب میں کسی جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا نخواستہ صحابہ ایک دوسرے کو گالیاں دیا کرتے تھے، تو کبھی بھی رحم دل لوگ ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دیا کرتے۔ یقین مانیے کوئی رحم دل ایک دوسرے کو گالی نہیں دیتا۔ جب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وہ رحم دل ہیں، تو تاریخ لاکھ بکتی رہے کہ وہ گالیاں دیتے تھے، ہم قرآن کو مانیں یا تاریخ کو مانیں؟ تو اس لیے صحابہ کرام پہ ہمیشہ اعتماد، اہل بیت پہ ہمیشہ اعتماد، یا نہ یہ لوگ
صحابہ کرام پہ تعدی کر سکتے نہ صحابہ ان پہ. یہ لوگ تو ایک دوسرے کا اتنا احترام کرتے ہیں. حضرت زید ابن ثابت یہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں, انصاری صحابہ میں سے ہیں. حضرت زید ابن ثابت ایک مرتبہ سواری پر سوار ہوئے تو حضرت ابن عباس نے آ کے ان کے اونٹ کی مہار پکڑ لی. تو انہوں نے کہا آپ ہمارے استاد ہیں. تو حضرت زید ابن ثابت نے کہا نہیں ابن عباس, آپ اہل بیت کے فرد ہیں, یہ آپ کے لیے روا نہیں ہے. اونٹ کی مہار ان سے چھڑوائی اور ان کا ہاتھ پکڑ کے اس کو چوم لیا. ابن عباس ابھی چھوٹے بچے ہیں, زید ابن ثابت وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید ابن ثابت سے قرآن سیکھو. استاد شاگرد کا مرتبہ ہے, لیکن اہل بیت ہونے کی وجہ سے استاد زید ابن ثابت نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا. اہل بیت کا احترام, صحابہ کا احترام, اور ان میں سے کسی کا بغض اپنے سینے میں نہ رکھیں, وگرنہ جس سینے میں صحابہ کا بغض ہے وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا, جس میں اہل بیت کا بغض ہے وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.